ایک منٹ کے لیے میں کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، میں مفتی بھی نہیں ہوں اور بے یا فتوے لگانا میری عادت بھی نہیں ہے، ورنہ تو علماء جب فتویٰ لگانے پہ آتے ہیں نا تو بڑے غیر محتاط ہوتے ہیں۔ کوئی عالم فتویٰ لگا دو کہتا ہے چٹا کافر ہے، ایک کالا کافر ہے، پتہ نہیں کالا کافر کون ہوتا ہے اور چٹا کافر کون ہوتا ہے؟ تو بھائی کافر کافر ہوتا ہے، اس میں چٹا تے کالا کی تو کوئی آئے گا تو وہ کہے گا وہ 46 درجے کا کافر ہے۔ بھائی درجے کون سے ہوتے ہیں کفر میں؟ 1 درجہ 2 درجہ، وہ 46 درجے کا کافر ہے، وہ 60 درجے کا کافر ہے۔ یہ غیر محتاط زبان ہوتی ہے، ایک عالم کو اپنی زبان احتیاط سے استعمال کرنی ہے۔ میں بالکل فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، لیکن جو فتویٰ قرآن خود لگائے اسے تو پھر ماننا ہے نا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک سے انکار کریں گے۔ یہ شرک کس کو کہا گیا؟ پیچھے کس کا ذکر ہے؟ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ۔ قرآن کہنا چاہتا ہے اس نظریے سے کسی کو پکارنا کہ وہ میری پکار کو غائبانہ سن رہا ہے، اسے قرآن نے کیا کہا ہے؟ اور یہ پکارنے والا مشرک ہو جائے گا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، جس طرح مجھ جیسے خبیر نے تجھے بتایا ہے کہ وہ مالک نہیں ہے، مجھ جیسے خبیر نے تجھے بتایا ہے کہ وہ تیری پکار کو سنتے نہیں ہیں، مجھ جیسے خبیر نے بتایا ہے کہ وہ تیرے کام نہیں آ سکتے ہیں، جنہیں میں تین دسیا نا انہیں تین دسنا بھی کسی سے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔